نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 3 تاریخ ہے جی، جمعۃ المبارک جولائی اور 2026 جمعۃ المبارک۔ آج کا موضوع ہے صحابہ کرام کا مقام، یہ ان کی فضیلت اور کچھ خدشات جو ہیں وہ ان کو ہم انشاءاللہ شکوک و شبہات ہیں اس کو بھی دور کریں۔ ہم نے اس کے بارے میں 20 باتیں احادیث و قرآن سے پیش کریں گے اور زیادہ تر قرآن اور احادیث ہی ہوگا۔ پہلی بات، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں، آپ ہی دیکھیں، ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کی محفل میں بیٹھا ہو اور ایمان کی حالت ہی میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ اب ابو جہل نے بھی آپ کو دیکھا لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، اس لیے وہ صاحب نہیں۔ اچھا، دیکھنا شرط نہیں، اب آپ بیٹھے آپ کی محفل میں ایمان کی حالت میں۔ ابن مکتوم نبینا صاحب تھے تو وہ صحابیاں لگے، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ہی وفات ہوئی ہے، یہ اصل شرط ہے، کیونکہ بعض حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہو گئے تو وہ بھی صحابی ختم ہو نہیں۔ تو یہ 3 شرطیں کہ مسلمان ہو، آپ کی محفل میں بیٹھا ہو یا آپ کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت اس کی وفات ہو۔ جنات بھی صحابی ہیں، جن، ہاں ان سے روایت نہیں لی جاتی، حدیث کا سلسلہ جو ہے نا ان سے نہیں لیا جاتا۔ دوسری بات، یہ سورہ البقرہ ہے، آیت مبارکہ کریمہ 143 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، اعتدال والی۔ تو امت میں صحابہ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین امت کہہ ہے اور سب سے پہلے اس کے مخاطب صحابہ کرام۔ سورہ آل عمران آیت مبارکہ کریمہ 110 ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اب جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تو خیر امت کا ہے، یعنی کہ جتنی بھی امتیں ہوئی ہیں نبیوں کی، ان میں سے ہماری امت سب سے افضل ہے، اور اس کے اولین مصداق یعنی کہ جس پر یہ پورا ہوتا تھا وہ صحابہ کرام، تو خیر امت صحابہ کرام۔ تیسری بات، یہ چنے ہوئے لوگ، یعنی کہ جس طرح نبوت کا چناؤ ہوتا ہے نا، اسی طرح صحابہ کرام کا بھی نا چناؤ ہے کہ اللہ نے ان کو اس صدی میں پیدا کیا اور وہ جو ہے نا پھر یہ اللہ کے چناؤ میں آ گیا اور وہ صحابی بن گیا۔ دلیل کیا؟ سورہ حج ہے، آیت مبارکہ کریمہ 78 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اور اس نے تمہیں چن لیا ہے، اجتباکم، یعنی کہ اللہ نے صحابہ کرام کو فرمایا ہم نے تمہارا چناؤ کیا، اور اس وقت پوری زمین میں مسلمانوں کے علاوہ کسی کا چناؤ نہیں، کیونکہ کسی اور کا کلمہ چلتے ہی نہیں۔ تو ہم صحابہ کرام چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کا چناؤ ہے۔ چوتھی بات،
اللہ تعالیٰ نے نا معیار ایمان صحابہ کرام کو قرار دیا. سورہ البقرہ ہے آیت مبارکہ کریمہ 137 ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں، اللہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی ہو، منافقین کو کہا ہے کہ اگر تم اس طرح ایمان لاؤ ما آمنتم بھی، جس طرح کہ یہ صحابہ ابو بکر عمر عثمان یا صحابہ ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے. اللہ نے کہا کہ اگر اپنا ایمان چیک کرنا ہے نا کہ میرا ایمان ٹھیک ہے کہ نہیں، تو صحابہ کرام کی طرف دیکھو. اگر تمہارا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدوں کے مطابق ہے تو تم ہدایت یافتہ ہو. اگر تمہارا عقیدہ صحابہ کرام کے مطابق نہیں تو تم گمراہ ہو. اب جن کی طرف دیکھ کر ہم نے ہدایت یافتہ ہونا ہے، وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں جی؟ اللہ نے کہا اگر تم ایمان لاؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر ہدایت یافتہ ہو. پانچویں بات سورہ مجادلہ ہے آیت مبارکہ کریمہ 22 ہے. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. یہی وہ لوگ ہیں، ان کے صحابہ کرام، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا، ثبت کر دیا، نقش کر دیا. اصل میں پہلے وقتوں میں جو چیز لکھ دی جاتی تھی نا، وہ سب کہتے تھے یار لکھی ہوئی دکھاؤ. اللہ نے کہا یہ جو ایمان ہے نا، ایمان یہ ہم نے صحابہ کرام کے دلوں پر لکھ دیا، ثبت کر دیا. اب آپ خود اندازہ لگائیں اس سے اور بڑھ کر اور کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کرنا خطاب کیا صحابہ کرام، اور یہ نا 190 مرتبہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ وہ ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے. تو صحابہ کرام کی کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے. اللہ دے. اور یہی بات سورہ الانفال کی آیت مبارکہ کریمہ 4 میں یہ بات ارشاد فرمائی. یہ ان کو چھوڑ آنا تھا قاری صاحب کی بیٹی. وہ یہ دیکھنا یہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سورہ الانفال ہے آیت نمبر 4. فرمایا یہی حقیقی سچے مومن ہیں صحابہ کرام، جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے. اللہ دے. وہ منافق کیسے ہو سکتے؟ ساتویں بات عزت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ عزت صحابہ کرام کی ہے. فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت جو ہے نا، عزت تو فرمایا اللہ ہی کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. یعنی کہ اللہ ادھر آ جائے، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے. اور آگے بڑھا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ سورہ المنافقون ہے آیت نمبر 8 ہے.
معلوم کیا ہوا کہ فرمایا منافق نہیں سمجھتا کہ صحابہ کرام کی عزت ہے، کیونکہ یہ اللہ نے کن کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے عزت ہے، بالکل آپ ٹینشن، اس کے رسول کی عزت ہے، بالکل حق بات ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عزت ہے، صحابہ کرام یعنی کہ اول مومن صحابہ کرام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام کی عزت ہے۔ تو جو انہیں توبہ نعوذ باللہ، بلکہ یہ منافق کہتے تھے کہ ہم عزت والے ہیں اور ذلیل لوگوں کو مدینہ جا کر ادھر سے نکال دیں گے، یہ عبداللہ بن ابی نے کہا تھا منافق نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذلیل تم ہو، جب اس کا بیٹا بھی ایسے ہی تھا، اس کے بیٹے نے کیا کیا، اس کے بیٹے نے تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تم نے کہا کہ یہ محمد ذلیل ہے، تم ذلیل۔ یہ اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا لیکن وہ محمد تھا۔ تو پھر وہ نا کہنے لگا جب اللہ کے رسول اجازت دیں گے نا تو پھر تمہیں مدینہ میں داخل ہونے دینا ہے۔ وہ پھر اس نے نبی علیہ السلام نے اجازت دی، پھر وہ داخل ہوا۔ تو پھر عزت والے کون ہوئے؟ صحابہ۔ تو جو ان کو توبہ نعوذ باللہ ذلیل کہے وہ کون ہوئے؟ منافق۔ ٹھیک ہے نا جی؟ عبداللہ بن ابی، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو ہاں عزت ہے، ایمان والے میں اس میں کون سا تھے؟ سارے مسلمان؟ سب صحابہ منافقین کو نکال دو۔ ایمان والوں میں مطلب صحابہ کے بعد بھی جو ایمان لے کے آئے، وہ بھی آ سکتے ہیں لیکن اول مصداق کون ہے؟ صحابہ، یعنی کہ جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تو وہ صحابہ تھے، ہاں جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا، کن کے؟ صحابہ کرام کے، وہ بھی عزت والا ہوتا چلا جائے۔ جیسے احمد بن حنبل، امام بخاری، آج بھی ان کی عزت ہے نیک لوگوں کی، لیکن اول کن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ کون لوگ تھے وہ؟ صحابہ۔ آج ہم اگر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، اچھا لوگ سمجھتے ہیں دولت میں عزت ہے، عزت داری نہیں، ان کا نام بھی نہیں رہا، کوئی نام بھی نہیں لیتا، اور وہ امام بخاری، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابو حنیفہ، یہ ہے عزت والے لوگ۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف، قرآن کی طرف پھر بھی جائیں گے۔ اب کیسی پیاری حدیث ہے، صحابہ کرام کی وجہ سے فتح نصیب ہو، یہ مسلم شریف کتاب الفضائل میں ہے۔ فرمایا فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُ، فرمایا کہنے والا کہے گا کہ اللہ تعالی کیا ان میں ایسا کوئی ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ تو کہا جائے گا نعم، ہاں۔ بس جب یہ کہے گا نا تو فرمایا فَيُفْتَحُ لَهُمْ، ان کو فتح دے دی جائے گی، ان کو کیا دی جائے گی؟ فتح دے دی۔ یعنی کہ صحابہ کرام اتنی برکت والے ہیں کہ جس جہاد کے لشکر میں صحابی ہو اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے دیتا۔ سمجھ آ رہی فضا میں؟ یہ ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ 9ویں بات، دو گروہ میں صحابہ کرام کے، مہاجرین اور انصار۔ انصار کے بارے میں فرمایا آیت الایمان حب الانصار، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی۔ اچھا ادھر وہ بھی روایت لے ہے، علی سے محبت رکھے گا مومن اور علی سے رکھے گا بغض منافق، ٹھیک ہے، حدیث مسلم شریف کتاب الایمان۔ لیکن بھائی یہ بھی تو حدیث ہے کہ انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا منافق کی نشانی ہے۔
یہ بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے 17 نمبر حدیث، اور 37-83 میں بخاری شریف کی حدیث ہے لا یحب الانصار الا مومن ولا یبغضهم الا منافق، انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھتا ہے، انصار سے مومن ہی محبت رکھتا ہے، اور انصار سے منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ وہی الفاظ جو حضرت علی کے لیے تھے۔ اچھا لوگ اس کا مفہوم نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بس اگر وہ کوئی دشمنی ہو گئی تو ذاتی، تو یہ بھی منافقت ہوگی۔ نہیں نہیں، مسئلہ سمجھ ہے حقیقی، وہ یہ ہے کہ حضرت علی ہو یا انصار ہو، انصار کو انصار کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے مدد کی نا، تو جو اس وجہ سے بغض رکھے انصار سے کہ انہوں نے اسلام کی مدد کی ہے تو وہ تو منافق ہی ہوگا نا۔ اور جو کہے گا کہ انصار یار واقعی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ دی، مکانات دیے ہیں جی، پناہ دی، ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لائے، تو اب وہ انصار سے اس وجہ سے محبت رکھتے، اور علی سے محبت رکھنا معیار ایمان ہے، یعنی کہ جس نے اپنا عقیدہ چیک کرنا ہو کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ حضرت علی کو دیکھے، اور اگر وہ بغض رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بھی منافق ہے۔ تو یہی الفاظ حضرت علی کے ہیں، یہی الفاظ انصار کے لیے ہیں، لیکن ایک بات تو بیان کی جاتی ہے، انصار کے بارے میں بات ہی نہیں بیان کی جاتی۔ 10ویں بات، اب یہ اہم موضوع آہستہ آہستہ ہم نا اہم باتوں کی طرف پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آدھا ہمارا موضوع ہو گیا۔ اب موضوع یہ ہے کہ سب صحابہ جنگی، سب جنگ۔ پہلی دلیل ہے جی سورہ النساء آیت نمبر 95، اللہ نے آیت کا ٹکڑا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دو قسم کے صحابہ ہیں، ایک جہاد کرنے والے ہیں اور ایک جہاد کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جہاد فرض کفایہ بھی کبھی ہوتا ہے نا، کبھی فرض عین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، تو دو ہی قسمیں تھیں صحابہ کرام، ایک جہاد کرنے والے، ایک بیٹھ کے رہنے والے، دونوں کو اللہ نے فرمایا جلدی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا وعدہ ہے الحسنہ، حسنہ کا، الحسنہ سے مراد جنت، بلائی سے مراد جنت۔ سلام صاحب ان کا مقدمہ یہ ہے وہ کہہ رہے اہل البیت کو سائڈ بھی کر کے نا پھر صحابہ اور اہل البیت کو کمپیئر نہ کیا، یہ ان کا مقدمہ ہے۔ نہیں وہ تو آگے درجوں کی جو ہے نا تقسیم، وہ تو ہم اس کو ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ اب ہمارا بھی یہ موضوع چل رہا ہے، وہ آگے بات آ جائے گی۔ تو دوسری دلیل جی اسی کے بعد یہ سورہ الحدید ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ تو فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ فرمایا کہ برابر نہیں ہو سکتے منکم تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے، یعنی کہ صلح حدیبیہ یا مکہ فتح سے پہلے، وہ ان کا درجہ زیادہ ہے۔ وقاتل، اور جنگ، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتل، اور ایک ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا، دونوں درجے میں برابر نہیں۔ واقعی جو شروع میں اسلام لائے مہاجرین،
ان کا جو مقام ہے اولین اسلام لانے والوں کو، وہ بعد والوں کا تھا، اور اس پر کوئی اختلاف نہیں کہ جو حضرت علی کا مقام ہے وہ حضرت معاویہ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن دونوں چلتے ہیں، کیونکہ آگے بڑھا وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں شرکت کی. غزوہ حنین کے مجاہد ہیں کون؟ معاویہ. حضرت علی کون ہے جنہوں نے 10 سال میں اسلام قبول کیا؟ تو واقعی ٹھیک ہے جو کہے کہ معاویہ حضرت علی کا درجہ رکھتا ہے وہ پاگل خانے جائے، لیکن جو کہے کہ چونکہ حضرت علی کا درجے بہت زیادہ ہے تو حضرت معاویہ غلط ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور الحسنہ سے سورہ یونس کی آیت میں ہے جنت مراد ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے. 2 گروہ بنائے نا، ایک ایمان لا خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے فتح مکہ سے پہلے، اور ایک جہاد کرنے والے اور خرچ کرنے والے فتح مکہ کے بعد. دونوں کا درجہ فرمایا برابر نہیں، لیکن دونوں چلتی. اور یہ دلیل ہے ہر صاحب بھی جلتی ہے. ہاں جس کی دلیل مل جائے استثناء، کہتے پورے لوٹ بارش لائٹ چلی، پورے لوٹ بھی چلی. اب اگر استثناء کرنا ہے جی لال مسجد کی نہیں گئی، اس کا پورے لوٹ کی تو گئی ہوئی ہے، یا پورے پاکستان میں جی بجلی آ رہی ہے، سر لال مسجد کی نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے آپ بھی استثناء کر رہے ہیں تو وہ منافق ہی ہوگا نا جو گیا جنم، باقی سارے جنم. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جی 3673. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کرو، گالی نہ دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم ولا نصیفه. فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ سونے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بہت بڑا پہاڑ ہوگا سونے کا، اور میرا صحابی جو پہلے ایمان لایا ہے وہ ایک مد یا اس نصف مد اللہ کی راہ میں دے، تم اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اچھا اب یہ کہتے ہیں جی یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب ہے، وہ بھی تو صحابی تھے. تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک، یہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض؟ ہم تو کہہ رہے ہیں جو پہلے والے کا درجہ وہ بعد والے کا نہیں ہے. لیکن جو صحابی کا مقام ہے، جو پیچھے ہم نے روایات بیان کی آگے بھی آئیں گی، تو بعد والا آنے والا صحابی کے مقام کو تو نہ پہنچ سکے گا. دیکھیں یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی لگا دیں، یہ خالد بن ولید پہلے جو ایمان لائے ہیں ان کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتے، بالکل ٹھیک، سیف اللہ ٹھیک ہے. لیکن کیا خالد بن ولید کے درجے کو بعد والا پا سکتا ہے؟ تو معلوم یہ تو آپس میں ان کی درجہ بندی ہے. وہ تو قرآن نبیوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. دیکھیں جو مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، نبی علیہ السلام کا ہے، نوح علیہ السلام کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، وہ دوسرے جو ہے وہ انبیاء کا تو نہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کی فضیلت بیان کر کے باقیوں کا انکار کر دیں؟ باقیوں کا تو انکار نہیں، ہم تو مان رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ خالد بن ولید حضرت علی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. ابو عبیدہ بن جراح تھے تو ان کا بنایا نہیں، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سپہ سالار خالد بن ولید کے اوپر ہی تو بنایا. تو بھئی یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ درجہ کس کا بلند ہے. ہم بات یہ کر رہے ہیں
کہ درجہ بیان کر کے کسی کا عیب نہ نکالو. مسئلہ کیا ہے سمجھ آ گئی؟ کسی کی فضیلت بیان کر کے کسی صحابی کا نقص اور عیب بیان نہ کرو. اب بھائیو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا سمجھ لیں. صحابہ کرام کو ہم نبیوں کی طرح معصوم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ان سے خطائیں ہوئی ہیں لیکن 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 اللہ نے معاف کر دی. اس کی دلیل یہ ہے غزوہ احد میں وہ جو صحابہ کرام تیر انداز آپ نے مقرر کیے تھے آپ نے فرمایا تھا جگہ نہ چھوڑنا, چھوڑ دی نا جگہ. اب یہ غلطی ہے کہ وہ فتح شکست میں بدل گئی یا نقصان میں بدل گئی. اچھا اب دیکھیں, اب جب فتح نقصان میں بدل گئی تو غلطی تو تھی. دانت مبارک آپ کے شہید ہو گئے, گڑھے میں آپ جا گرے, تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, کچھ زخمی ہوئے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 152 وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ یا عَنْكُمْ, یہ دو آیتیں ہیں ٹکڑے. اللہ نے تم کو معاف کر دیا, اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر. بلکہ میں آپ کو راز کی بات بتاؤں, یہ میری بات بھولنے نہیں, ہماری غلطیوں سے ان کی غلطیاں اعلیٰ ہیں, افضل ہے. کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں, پتہ ہے نہیں. ان کی توبہ کے اللہ تعالیٰ نے معافی کے اعلان قرآن میں کیے. خطائیں ہم سے بھی ہوئی ہیں ان سے, لیکن فرق کیا ہے ان کی تو معافی کے اعلان بھی ہوئے ہیں. ہم سے خطا ہو گئی, اب آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ یا اللہ نے معاف کیا. وہ معاف کیا یا نہیں کیا وہ تو اللہ کو علم ہے, تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اتنا نازک مقام. دوسری دلیل سے کعب بن مالک تھے, صحابی تھے نا, غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. پھر سورۃ توبہ کا نزول, اچھا آخری سورت ہے جو نزول کے اعتبار سے ایک ہے نا سورۃ آخری صورتوں میں سے, کچھ کہتے ہیں سورۃ نصر آخری ہے, کچھ کہتے ہیں سورۃ توبہ آخری ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس سورت کا نام ہی سورۃ توبہ ہے, 3 صحابہ کی توبہ کا ذکر ہے نا, تو خطا ہوئی ہے تو توبہ ہوئی ہے, خطا ہوئی ہے تو توبہ ہوئی ہے نا. تو ہم نے وہی بات آ گئی کہ ہم نے ان کو نبیوں کی طرح معصوم نہیں مانا. خطا ہوئی لیکن اللہ نے ان کی خطائیں معاف کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی رمضان المبارک میں چلے نہیں گئے تھے بیوی کے پاس, تو خطا نہیں تھی, اللہ نے معاف کر دی. اب نا کہتے ہیں جی خطاؤں کا ذکر تو احادیث میں آیا ہے, اس لیے ہم احادیث امام مسلم کی بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمیں قبول ہے آپ کی بات, لیکن محدثین نے اور آپ کی نیت کا فرق ہے. وہ کیسے؟ کسی کا عیب توہین کی نیت سے بیان کرنا منع ہے, لہجے سے پتہ چل جاتا ہے. مطلب کہتا ہے جی میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وطر پڑھا کرتے تھے, اب میں نے تو نہیں پڑھی. کہتے ٹھیک ہے صاحب یہ تو ہے, دل نہیں کرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے, یہ الفاظ ہے کہتا ہے. اب بھئی خطاؤں کا آپ ذکر کریں توہین کی غرض سے, یہ تو جائز ہے. اب آپ دیکھیے نبیوں کی بھی خطاؤں کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں, محبت بڑھتی ہے. آدم علیہ السلام نے خطا ہوئی نا خطا, تو اللہ نے توبہ قبول کی. یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. تو محبت بڑھی کہ کم ہوئی؟ لیکن یہ چیز انداز میں رافضی یا ہمارا بھی ٹولہ
معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن یہ کچھ صاحب ہیں جن کے نام پر ان کو کھار ہے. تو ان کو آپ اس انداز میں بیان کریں کہ سننے والے کے دل میں نفرت پیدا ہو، یہ منع ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا ذکر کیا. دیکھیں نا وحشی سے کیا ہوا، امیر حمزہ شہید ہوئے وحشی سے، ہندا نے کلیجہ چبایا. خالد بن ولید نے غزوہ احد میں صحابہ کرام کو اوپر سے نیچے پھینکا. ابو سفیان تھے، جنگیں لڑی. اب ایمان وہ لے آئے اور بندہ ان کی پچھلی خطاؤں کا ذکر کرے، ٹھیک ہے کہ وہ تو ایسے تھے ایسے تھے. بھئی جب ایمان لے آئے، نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا، پھر تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ لو جی یہ آگے بات سمجھ میں کہتے جی حدیثوں میں آئے، حدیث میں اس طرح آیا کہ نفرت پیدا نہیں ہوتی، محبت بڑھتی ہے. جیسے کعب بن مالک سے غلطی ہوئی، لو آج آپ سن لیں کعب بن مالک کا آنکھوں سے آنسو آ جائے. ہاں جی. اب غلطی ہوئی تھی ان سے، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئی، لیکن اس انداز میں ذکر ہے کہ بندے کے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے. ایک خط بھیج دیا تھا. ہاں تو انہوں نے خط تو تندور میں پھینک دیا. مطلب آپ دیکھیں محبت بڑھتی ہے. 15ویں بات 20 باتیں بیان کریں، ہم اینڈنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. بعض کا نا شخصیت غلطی بھی ہو، ایک ہی جیسی ہو، بڑی ہو، بھائی شخصیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ کون ہے کس نے غلطی کی ہے، اس کا ماضی بھی دیکھا جاتا ہے. اس کی دلیل ہے بعض کا. دیکھیں اس کو ہم اس طرح بیان کریں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا کافی مسئلے حل ہوں گے. بعض کا قانون سخت ہوتا ہے اور بعض کا شخصیت کے سامنے قانون نرم ہو جاتا ہے. پھر بات بیان کروں. بعض کا کیا ہوتا ہے جی، قانون سخت ہوتا ہے. فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، اس کے ہاتھ میں کاٹ دیتا. یہ کیا ہے؟ قانون سخت ہے. اور فرمایا کہ اللہ نے قرآن مجید میں اگر میرے نبی انبیاء بھی شرک کرتے میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتے، ان کو اعمال ضائع کر دیتا. تو قانون سخت ہوا نا، شرک اگر کرتے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے. یہ ہوا قانون سخت. اب بعض کا شخصیت کو دیکھ کر قانون نرم ہو جاتا. کیسے؟ حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ، مکہ میں خط لکھا اور نبی علیہ السلام کا راز آؤٹ کیا. حضرت عمر نے کہا جی میں گردن اڑا دوں. حضرت عمر کا تو یہی فیصلہ ہوا اور میں چھوڑ دو بدری صاحب، یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ راز آؤٹ کرنا، یہ تو فتح کو شکست میں بدل دیتا. غلطی تو تھی لیکن بدری صاحب اور بڑے. یہ سورۃ صاد ہے جی، اس میں ہے کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. ایوب علیہ السلام کی بیوی کا ذکر، پتہ نہیں کسی بات پر ناراضگی ہوئی تو کہا میں تمہیں 100 کوڑے ماروں. جب اللہ نے شفا دے دی تو اللہ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. قسم تو آپ نے کھائی ہے کہ میں 100 کوڑے ماروں گا، لیکن اچھی عورت ہے، ایک جھاڑو لو، میں جھاڑو تک میں پوچھا سا 100 تنکوں کا ایک دفعہ ایسے ماروں. بھائی دیکھیے نا، ایک بندہ کلاس میں آتے ہی نہیں، میں اس وجہ اوڑتا ہوں، یہ بھائی روز آتا ہے، ٹھیک ہے ایک بھائی کیا آتا ہے جی، روز آتا ہے، ایک دن نہیں ہے کوئی بات. اب اس کو بھی میں اسی انداز میں دیکھوں، غلط بات. اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بڑا اس نے وفا کی،
ہوگی کوئی غلطی آپ کو مار رہے تو ہیں لیکن فرمایا کہ نہیں اچھی عورت ہے تو ایسے مار دو قسم۔ تو قانون نرم ہوا کہ نہ ہوا؟ اب 16ویں بات اجتہادی خطائیں، یہ نا پہلے یہ سمجھ لیں، یہ مسلم کی روایت ہے 1064، اصل میں صحابہ کرام کی جنگیں ہوئی آپس میں۔ حضرت علی کی حضرت عائشہ سے جنگ ہوئی، جسے کہتے ہیں جنگ جمل، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، یہ اونٹ پر ہوئی تھی نا، تو اس کو کہتے ہیں جنگ جمل۔ اور ایک ہے جنگ صفین، یہ حضرت معاویہ کی اور علی کے درمیان جنگ صفین۔ اب حدیث ہے مسلم شریف کی 1064، فرمایا تمرق معرکۃ عند فرقۃ من المسلمین یقتلها اول الطائفتین بالحق، مسلمانوں کے دو گروہوں میں سے، یعنی کہ معاویہ اور علی میں سے، فرمایا ایک گروہ وہ خارجیوں سے جنگ کرے گا اولا بالحق، جو حق کے زیادہ قریب ہو۔ دو گروہ ہیں نا، کون سے؟ معاویہ اور علی۔ فرمایا ان میں سے ایک گروہ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ کس کے ساتھ جنگ کرے گا؟ خارجیوں سے۔ اولت طائفتین بالحق، حق کے زیادہ قریب ہوگا، مطلب یہ ہے کہ دوسرا باطل پر نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف 1064 1064۔ اچھا آپ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاویہ بھی حق پر ہے، ایک کم حق پر ہے، زیادہ حق حضرت علی کے ساتھ۔ تو یہ مطلب بعض کا ایک بندہ کم روشنی میں ہوتا ہے، دیکھیے یہ ادھر بلب لگایا قریب، میں بھی روشنی میں ہوں، ادھر بھی روشنی جا رہی ہے نا وہ سامنے، تو وہ ہے کم روشنی، روشنی تو ہے نا، تو بس روشنی کا مقابلہ ہے، اور کیا ہے کہ حضرت معاویہ کا گروہ کم حق پر ہے، کم روشنی میں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ زیادہ روشنی میں ہے، حق و باطل کی یہ جنگ نہیں تھی۔ جنگ کی چیز بھی پھر آپ کو بات نہیں، یہ اجتہادی خطاب کے اوپر تھی، بس اس مسئلے پر جنگ تھی کہ عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ معاویہ اور حضرت عائشہ کہتے تھے کہ فوراً دو، قاتل جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہی گروہ میں اس کو قتل کرو یا ہمارے حوالے کرو، اور حضرت علی کہہ رہے تھے ابھی حالات سازگار نہیں ہے، ذرا ٹھہر جو، پھر ہم بدلہ لے لیں گے۔ اسی پر جنگ ہوگی، بلکہ جنگ بھی وہ جو بلوائی تھے نا باغی گروہ، وہ دونوں طرف داخل ہو کر انہوں نے جنگ کروا دی۔ وہ تو کہتے ہیں حضرت عمار کو جس نے شہید کیا وہ انہی کا بندہ تھا۔ فرمایا باغی گروہ، باغی جماعت عمار بن یاسر کو شہید کرے گی، ٹھیک، پہلے وہ باغی ہوگی نا، تو باغی گروہ کون سا تھا؟ جو حضرت عثمان غنی کی خلافت نہیں مانتا تھا، انہوں نے شہید کیا تھا۔ انہوں نے شہید، اور یہ گروہ کہاں ہے؟ آپ کہیں گے بندے نے ایک نے قتل کیا ہے، وہ اس جماعت کا بندہ تھا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو نہیں مانتا تھا، وہ باغی ہے۔ اچھا ایک بندہ خلافت کو نہیں مان رہا، اس نے شرط رکھ لی اگر یہ کرو گے تو پھر میں خلافت کو مانوں، اسے بھی باغی کا کہیں گے، اگر ادھر نہیں فٹ گئے کہیں اور۔ نہیں ماننے کو تو یہ پہلا باغی کون ہے؟ یا جس پر اتفاق ہو اس پر آئے نا، یعنی کہ مسلمانوں کو سب کا اتفاق ہے، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا شہید کیا، وہ باغی ہے، تو وہ اسی سے
محدثین نے عمار بن یاسر کی جماعت کو یہ کہ اگر یہی مطلب ہے تو پھر باقی تو بھائی وہ حضرت عائشہ بھی ہے اللہ زبیر بھی آ اور طلحہ زبیر بھی ہے، بات تو چلے گی بڑی دور تک نکلے گی. تو اگر جو ہم معنی کر رہے ہیں اس سے تو بات حل ہو رہی ہے نا، آپ کی بات سے تو حل نہیں ہو رہی نا. اچھا بات ادھر سمجھے تو میں اب اجتہادی خطا، اب حضرت علی اکبر تھے اور حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا تھی، یہ جمہور کا موقف. اجتہادی خطا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے نیت خراب نہیں ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا یہ غلط نیت تھی، ٹھیک نیت تھی، تو اسے کہتے ہیں اجتہادی خطا. اب میں اس کو نا اب صرف 2 مثالوں سے نا الگ الگ آپ کو بات سمجھاؤں گا، سمجھ بالکل سمجھ آ جائے. رات کا اندھیرا ہے، جنگل ہے اور نماز کا وقت ہو گیا عشاء. پھر سمجھو مثال ہے نا توجہ، رات کا وقت ہے، جنگل ہے، اندھیرا ہے، عشاء کا وقت ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا قبلہ کدھر ہے. ایک کہتا ہے ادھر ہے، اس نے ادھر نماز پڑھی. دوسرا کہتا ہے ادھر ہے، اس نے ادھر پڑھی. ٹھیک ہے، 2 گروہ. صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ قبلہ تو ادھر تھا. جنہوں نے ادھر نماز پڑھی اس کی بھی ہوگی، جس نے ادھر پڑھی قبلہ سمجھ کر نا اس کی بھی ہوگی اس کی بھی ہوگی. اجتہادی خطا اب کیونکہ اس نے کیا سمجھا قبلہ اس طرح ادھر ہے، اس نے کیا سمجھا قبلہ ادھر ہے، تو دونوں کی نماز ہوگی شریعت کہتی ہے. تو دونوں ہی بھائی اس اعتبار سے حق تھے. یا تو مطالبہ غلط ہونا کہ بھئی ہم حضرت عثمان غنی کا قاتلوں کا بدلہ نہیں لینا، پھر تو غلط بات. دوسرا سمجھ لیں اجتہادی خطا کا، جنگ بدر میں قیدی ہاتھ آئے، قیدی ہاتھ آئے. قیدی جب ہاتھ آئے ہیں تو قیدیوں نے جو ہے نا کہا کہ ہم اس کو فدیہ دے کر چھوڑ دو. حضرت علی نے کہا قتل کر دو. قرآن نازل ہو گیا. اب یہ اجتہادی خطا تھی کہ نہیں؟ اس میں تو حضرت عباس بھی تھے، وہ قیدیوں میں تو حضرت عباس بھی تھے. وہ تھے نہیں، ہم یہ نہیں بات کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کا فیصلہ تھا کہ ان کو قتل کر دو. جنگ بدر بدری جنگ بدر کے قیدی جو تھے ان کے بارے میں مشورہ ہوا تھا ان کا کیا کرنا ہے. تو آپ نے ابو بکر سے مشورہ کیا نبی علیہ السلام، کیونکہ وہی نہ آئے تو پھر مشورہ ہوتا ہے نا، یہی اجتہاد ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اپنے رشتہ دار ہے چھوڑ دو. حضرت عمر نے کہا کہ یہ بڑے بڑے ہے سردار، ان کو قتل کرو. اب نبی علیہ السلام نے فیصلہ کن کے حق میں کیا؟ ابو بکر کے حق میں کہ اپنے رشتہ دار چھوڑ دیا. قرآن نازل ہوا سورہ الانفال میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ طے ہوتا کہ ہم نے عذاب نازل نہیں کرنا تو عذاب نازل ہو جاتا. صبح ہوئی ہے تو دیکھا کہ درخت کے نیچے وہ ابو بکر بھی رو رہے ہیں، نبی علیہ السلام بھی رو رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر سو کیا بات ہوئی، اگر بات ہے میں بھی رو لوں. پر میں کہ اے عمر قرآن تیرے رائے کے مطابق نازل ہوا. اب آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، اسے ایک اور اہم مسئلہ پتہ چلا. پہلے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا اجتہادی خطا والا، کہ بعض اوقات بندہ اجتہادی طور پر خطا کر جاتا ہے نا. وہی نے کن کی تائید کی؟ حضرت عمر کی. تو زیادہ فضیلت کن کی ہے؟ ابو بکر اور نبی علیہ السلام. تو بعض کا کم درجے والا بھی صحیح استدلال کر لیتا ہے. بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ بعض کا کم درجے والا بھی کیا کرتا ہے کہ صحیح استدلال کرتا ہے. اب دیکھیے ہم سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ اجتہادی خطا کی بات تو وہی تو آ نہیں رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بتاتے یہ حق پر ہے یہ نہ حق پر. اب دیکھیے معاویہ اور حضرت عائشہ ہیں. ٹھیک ہے، پہلے حضرت عائشہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی. ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کون کون ہے؟ طلحہ ہے، زبیر ہیں، یہ اشرف مبشرہ میں سے، عمر بن عاص ہیں،
یہ غالباً فاتح ایران ہے، نعمان بن بشیر ہیں، یہ اس وقت بھی کوفہ کے گورنر گورنر تھے، تھے جب امام صاحب انہوں نے بھی شہید جنوی دکھائی ان کو معذور کیا گیا مزور کیا تھا۔ تو یہ کن کے ساتھ تھے؟ جنگ صفین میں جنگ جبل میں حضرت عائشہ کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ اور آگے چلے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، یہ کہتے ہیں نا میں ہوتا تو تلوار لے کر حضرت علی کے ساتھ ہوتا، یہی ہے نا۔ دیکھیے عبداللہ بن عمر جنگ میں حصہ نہیں لیا، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے جنگ میں حصہ نہیں لیا، اسامہ بن زید جن کو آپ نے آخری وقت میں امیر مقرر کیا تھا، پتہ ہے نا، رومیوں کے خلاف، 22 سال کے نوجوان، اس وقت جب حضرت علی کی حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی، اسامہ بن زید نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا، حضرت علی ان کے گھر گئے ہیں اسامہ بن زید کے کہ چلو میرے خاص جنگ میں شریک ہو، میں کہا میں نہیں ہونا شریک، سامنے مسلمان ہیں۔ مسند احمد میں ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کو منانے گئے کہ جنگ میں میرا ساتھ ہو، انہوں نے کہا کہ وہ تلوار لاؤ، تلوار لائے تو کہا نکالو، کہا یہ لکڑی کی ہے، کروں مقابلہ؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب دو مسلمان ٹکرائے تو تم لکڑی کی تلوار بنا لینا، مطلب لڑنا نہ۔ لکڑی کی تلوار دکھائی حضرت علی، نکل گئے۔ اور اب ہم کہیں کہ حدیث سن کر حضرت علی نے عمل کیوں نہیں کیا؟ بات یہ دیکھنا، اس لیے تو ہم کہتے بات چلے گی تو دور تک نکلے گی۔ سعید بن زید انہوں نے حصہ نہیں لیا جنگ، عشرہ مبشرہ میں سے زندہ تھے۔ سعد بن ابی وقاص جنگ میں حصہ نہیں لیا، کرے بات، یہ جنگ میں حصہ لینا فرض تھا؟ کوئی بندہ ثابت کرے گا فرض تھا تو بڑے صحابہ گنہگار بھائی ہو جاتے، بلکہ میں خود سمجھتا ہوں جنہوں نے نہیں حصہ لیا وہ سب بچ گئے ہیں، نہ وہ کسی مسلمان کا پتہ حق ہے نہ حق ہے، دونوں پچھتائے ہیں نا، دونوں تو پچھتائے۔ لو جی اب آخری دو بات، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کوئی فضیلت ہی ثابت نہیں۔ پہلی بات مسلم شریف میں وہ کاتب تھے، کہتے جی کاتب وحی نہیں تھے، ابن حبان میں وہ کاتب وحی بھی تھے، وہ کہتے ہیں سفارشی تھے۔ چلو نبی علیہ السلام نے مان لی سفارش، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ سفارش تھی، آپ نے نااہل کو قبول کر لیا، سفارش تھی تو نبی علیہ السلام نے آخر کیا ہوا، قبول کر لیا نا، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نبی علیہ السلام سفارشی تھے جی، تو وہی کچھ تھا تو قبول کیا، پھر وہی لکھتے تھے، اور وہی نہیں خط لکھتے تھے، امین تھے۔ دوسری بات، وہ 20 سال حکومت کی ہے، حضرت حسن حسین کو وظیفے دیتے رہے 20 سال۔ تیسری بات، فقیہ صاحب بھی تھے، یہ بخاری میں ہے، پہلے تو صحابی ہونے بڑا درجہ ہے، فقیر ہو جانا، فقیہ ہونا اس سے بڑا درجہ ہے، تو یہ فضیلت بھی ثابت ہو رہی تو ہو گیا ہے۔ اور اہل بیت نے کہا، ابن عباس نے کہ چھوڑو وہ فقیہ صاحب، یا بعض ابن عباس، ترمذی کی روایت ہے، قال علی معاویہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اللہ اس کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہو اور لوگوں کے بھی ہدایت رہنمائی۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے معاویہ کے بارے میں، اور البانی نے کہا ہے سلسلہ الصحیحہ میں ذکر کیا اس کو۔ وہی بات آ گئی نا، حضرت علی کی فضیلت اپنی جگہ پر ہی، عیب تو نہ بیان کرے اس کے یہ مطابق۔ کیا کون سے 30 بیان؟ یہ حدیث نمبر 3842 ترمذی شریف لکھے والا 3842، بالکل حسن در صحیح روایت۔ کہتے ہیں جی معاویہ صحابی کے علاوہ کوئی ہے نہیں، انہوں نے بیان کیا، تم تائیدن بیان کر رہے ہو، ہاں، اس لیے تو ہم نیم رافضی سے کہتے ہیں۔ لو یہ آخری بات، ہم کہتے ہیں صحابی کا نام لیتے ہیں،
معاویہ ماموں بھی لگتے ہیں نا، ماموں بھی ہیں اور بھی ماموں ہے، تو یہ تنزیہ کہتا ہے یہ تنزیہ کہتے ہیں ماموں کا. میں نے وہی بات بتائی تھی، بات غلطی کی نہیں، بات گستاخی کی ہے کہ تم با نیت توہین اے بیان کرو. قیامت والے دن پوچھا جائے گا تم سے. اور ایک وہ بھی حدیث ہے کہ وہ پانی میں کچھ جنگ کرے گا. قسطن دنیا میں ہاں یہ وہ بھی پانی ان پہ کے جو پہلا بحری بیڑا ہی حضرت معاویہ نے بنایا. فضیلتیں تو بہت ہے، ہمارا موضوع نہیں، ہمارا موضوع دیکھنا پھیل کے سمٹ رہا ہے. اب آخری چیز یہ ہے جی سورہ توبہ آیت نمبر 100 ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجرین اور انصار کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اہم بات، جب صحابی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ بات ختم ہو گئی. اس کے دو مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا. جب اللہ راضی ہو چکا تو کام ختم. اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہیں حضرت یہ جنگ ہوئی گیا اصلی جنگ ہوئی حسین حضرت حسین کن کی؟ میر معاویہ جگہ بعد وہ معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی ہے حضرت علی کی، حضرت علی رضی اور حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی ہے حضرت علی سے. جنگ جمع جنگ جنگ جمل اب میری بات سمجھیں، یہ آخری بات ہے کہ جب آپ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، غزوہ حنین میں شریک ہوئے، اللہ نے فرمایا ہم نے سکینت نازل کی، اس میں معاویہ بھی تو تھے. بڑے وہ ہمارا موضوع نہیں معاویہ رضی اللہ، لیکن دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو چکا، ماضی کا سیگا ہے. اچھا اگر آپ دعا دے رہے ہیں تو ایک طرف بکواس کر رہے ہیں. انہیں بھی کیا کہتے ہیں نوبل برابر پاس کی تھی انہیں موسم نقوی نے ہاں جوان نقوی نے جوان جوان نقوی نے کہا کہ جو تکریم کے قابل ہو تو اس کی تکریم کرے. بکواس کی نا، یہ بغض ہے. یہ اصل میں جو نئی نسل ہے نا ان کو پچھلی پس منظر کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتی ہے جھومتے ہاں ہاں جی گال بات. بھئی صحابہ کرام کے معاملے میں معاویہ ہو، عائشہ ہو، عمر بن عاص ہو، مغیرہ بن شعبہ ہو، رضی اللہ تعالیٰ. اور اہم بات یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے، یہ بڑی بات ہے. وَرَضُوا عَنْهُ، یعنی کہ ایک ہے نا اللہ ان سے راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہو چکے. یہ تنزیہ کہتے ہیں کہ جی معاویہ اور یزید کے ساتھ حشر کرے تمہارا. کیا مطلب ہے؟ جنتی ہے نا رضی اللہ صاحب. ہاں جی وہ یہ تنزیہ کہتے ہیں. تنز کریں طنز. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہمارا اگر حشر ہو گیا تو جنتی ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے، صاحب کا ساتھ مل جائے. ابو بکر عمر علی تو بہت اونچے ہیں نا، حسن حسین، ہمیں جو معاویہ کے ساتھ ملے کوئی مسئلہ نہیں، ہم کیوں کہہ رہے ہیں. بلکہ اگر معاویہ اور حسن حسین یا ابو بکر عمر کے ساتھ ہمارا ہو گیا تو اس میں ایک آپس میں مقابلے بازی کیوں ہے؟ مقابلے بازی. چلیے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.